أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، نرا جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ رکھا ہے. یہ سورہ ہود کی 50 نمبر کی آیت ہے. یہاں ان آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تھا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم عظیم. سورہ احقاف 26ویں پارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر کرو، یاد کرو اپنے بھائی عاد کو، یعنی قوم عاد کو. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے، حضرت ہود نے ڈرایا ان کو احقاف میں. احقاف کا تذکرہ آتا ہے. احقاف کے معنی مفسرین نے بتایا کہ ریت کا ایک مستطیل ٹیلہ، پہاڑ یا غار، وہ احقاف کہا جاتا ہے. اس کا محل وقوع جو تھا ان کی قوم کے بسنے کا، وطن ان کا یمن حضرموت بتایا جاتا ہے. احقاف وہیں پر تھا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. اس سے پہلے بھی انہیں ڈرایا گیا تھا دیگر پیغمبروں کے ذریعے سے کہ ایک اللہ کی عبادت، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں ڈرتا ہوں، خدشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں. یہ کہا گیا. قوم عاد کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی بعد آنے والی قوم ہے. ان کی نسل سے، ان کی اولاد سے جو نسل چلی ہے، اولاد سے، وہ ہے قوم عاد. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. فرمایا سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے. یاد کرو کہ ہم نے تم کو کیسا خلافت دی، جانشینی دی نوح کے بعد، قوم نوح کے بعد تم کو جانشین بنایا اور تمہارے جسموں کو پھیلاؤ دیا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، مطلب یہ تھا کہ وہ بڑی لمبی تڑنگی قوم تھی، بڑی طاقتور ترین قوم تھی دنیا کی. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے کا تذکرہ فرمایا. کیا تم نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. وہ ستون والے ارم والے، ارم ذات العماد التی، عماد سے اس کو جو ہے تشبیہ دی، ستون سے، یعنی اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد، خود فرما دیا ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا. یعنی اس قدر لمبے چڑے اور چڑنگے تھے. ان کا قد، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی شجاعت، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی اس قوم جیسی. یعنی آج لوگوں کا جتنا قد ہے اس سے کئی گنا زیادہ قد تھا وہ لوگوں کا، اور قوت و طاقت بھی ویسی ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کو عطا فرمائی تھی. اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. تو ان کو جو ہے جو قوت اور طاقت عطا فرمائی گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ مغرور ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے.
زمین پر فساد پھیلا رہے تھے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اس قدر تکبر میں آ گئے تھے، وہ سرکشی میں آ گئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے دنیا میں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر طاقتور ہوں گی؟ جب اس قدر طاقتور وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ اتراؤ مت، تکبر مت کرو، تم کو کس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر ڈال کر دیکھو۔ تو اس قدر ان کا تکبر بڑھ گیا تھا اور ناحق زمین پر سرکشی کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے دیگر لوگوں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے، ان کی چیزیں چھین لیتے۔ یہ ان کا پیشہ بن گیا تھا، یہ ان کا طریقہ بن گیا تھا۔ اور پھر کفر و شرک میں مبتلا تھی وہ قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انہی کی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو، انہی کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ وہی حضرت ہود علیہ السلام ہیں جو پیغمبر بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ وہی پیغام، وہی مشترکہ پیغام شروع سے آخر تک سارے انبیاء کرام کا ایک ہی رہا کہ ایک اللہ کی عبادت، توحید کو انہوں نے پیش کیا۔ شروع سے آخر تک ہر پیغمبر کا کام یہی رہا کہ اللہ کی توحید کو سمجھاتے رہے لوگوں کو، اور لوگوں کو بت پرستی سے اور دیگر غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ یعنی کس قدر مایوسی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا طاقتور بنایا، اتنا قوی بنایا، اتنا جو ہے ان کے جسموں کو بڑھایا، قوت و طاقت عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اور ہاتھوں سے بنائی ہوئی تراشیدہ پتھر کی مورتیوں کو انہوں نے معبود بنا کر رکھ لیا تھا۔ تو اس سے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو روکا، یہ کہہ کر کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افترا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ نرا جھوٹا ہے، اس نے یہ بات اپنے آپ گھڑ کر رکھی ہے، اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہو سکتی۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ لوگو، اس خدمت پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اس کا ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک بات انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہ میں جو دعوت تم کو پیش کر رہا ہوں، میں اپنی جو زندگی کے اوقات تمہارے لیے وقف کر کے رکھ دیے ہیں تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے، تو تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، کیا اس میں میرا کوئی فائدہ ہے؟ کیا میں اس کی وجہ سے تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، کوئی صلہ مانگ رہا ہوں خدمت کا، کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں؟ جب میں کچھ بھی تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، میرا کچھ تم سے جو ہے مفاد وابستہ نہیں ہے، کیا تم کو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ آخر میں کیوں اپنا وقت لگا رہا ہوں، اپنی زندگی تمہارے ساتھ لگا دے رہا ہوں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام حق ہے، اس کو میں پہنچا رہا ہوں، مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تم سے مجھ کو کیا فائدہ ہے؟ میں کیا تم سے مانگ رہا ہوں؟ میرا اجر تو میرے رب کا ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، اور میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو یہ بات اگر تم سمجھ گئے تو تم کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پیغام حق ہے جو میں صرف اور صرف اللہ کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، تم سے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کی طلب کے اور تمنا رکھے کے، خواہش رکھے کہ صرف اللہ کے لیے میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کیا تم کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہی پیغام سارے پیغمبروں نے دیا، یہی بات سارے پیغمبروں نے کی، ہر پیغمبر نے یہی بات کہی کہ ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور یہی دعوت جو ہے اثر انداز ہوتی ہے
اسی انداز کی دعوت اور تبلیغ کا کام جو کوئی کرتا ہے تو وہ مؤثر ہوتی ہے، لوگوں پر اس کا اثر دکھاتی ہے۔ سامعین اگر جو ہے مانگتا ہے انسان کوئی اپنی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کچھ ان سے چاہت رکھتا ہے تو پھر سامعین پر وہ بات اثر انداز نہیں ہو سکتی اس انداز میں جس انداز میں اگر بے لوث ہو کر خالصتاً اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ زبردست سامعین پر اثر انداز ہوتی ہے اس کی بات۔ اس لیے سارے پیغمبروں کا طریقہ کار یہی رہا اور یہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے تم سے، ہمارا اجر تو ہمارے رب کے ذمہ ہے۔ اور پھر ان کو بتایا گیا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور دیکھو مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ یعنی توحید کو قبول کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ مشورہ دیا قوم کو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سے جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں، جو کفر و شرک تم نے جو کیے ہیں اور دیگر جو گناہ تم نے کیے ہیں، اس سے اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کی طرف رجوع ہو اور توبہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرو کہ میں آئندہ وہ کاموں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ لفظ سورہ ہود کے شروعات میں بھی آئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کچھ ایسے ہی الفاظ کہے تھے، ایسا ہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ کہہ کر سورہ نوح 29ویں پارے میں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنی بخشش کرواؤ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، انہ کان غفارا۔ اور پھر وہ کیا کرے گا کہ نہ صرف تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا بلکہ تمہیں دنیاوی فائدے بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تم اس کے فائدے جو ہے ہوتے ہوئے دیکھو گے، وہ یہ کہ آسمان سے بارش کو برسائے گا، اس کی وجہ سے تمہارے زمین کی نباتات ابھر کر آئے گی اور تم کو تمہاری رزق میں وسعت ہوگی، تمہارے مال اور اولاد میں زیادتی اور برکت ہوگی۔ وہی کچھ بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو یہی مشورہ دیا کہ تم استغفار کرو، تم بخشش مانگو، اپنے پچھلے گناہوں اور خطاؤں پر اپنے رب سے رجوع ہو، اور پھر آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرو۔ اور اگر تم سچی توبہ کرو گے تو پھر نہ صرف تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تمہارے لیے یہ اخروی کامیابی کا باعث ہوں گی، فلاح ہو جائے گی تمہاری آخرت کی۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی تم اس کے نتائج دیکھو گے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ وقت پر بارش ہوگی تو تمہارے کھیت اور تمہارے باغات لہلہانے لگیں گے، بہترین اس سے جو ہے تمہارے لیے غلہ اور پھل پھلاری ملیں گے، تم کو حاصل ہوں گے، اور تمہارے رزق میں وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے اس کے ذریعے سے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، فرمایا اور مزید یہ کہ تمہاری قوت پر قوت اضافہ فرماتے جائیں گے۔ اس میں نہ صرف تمہاری بدنی طاقت اور قوت صحت عطا فرمائیں گے بلکہ تمہارے مال اور تمہاری اولادوں میں بھی وسعت اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ سارے فائدے تمہارے لیے جب ہوں گے جب تم اپنے رب سے رجوع ہوں گے، استغفار کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے تمہارے رب سے، تو تم کو جو ہے رزق بھی وافر مقدار میں ملے گا اور تمہاری اجتماعی قوت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے بہترین اور خوشگوار نتائج نکلیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں استغفار کے تعلق سے تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ ہر مرض کی دوا ہے یہ استغفار، ہر بیماری کا علاج ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہے، ہم کیوں استغفار کریں، ہم کیوں معافی، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں، معصوم تو صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں۔
ہر انسان بشر ہے، بشری کمزوریاں ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اس سے. تو لہٰذا چاہیے کہ اپنے رب سے معافی مانگے، رجوع کرے، جس قدر جلد ہو سکے رجوع ہو جائیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. اور توبہ کو ٹلاتے نہیں رہنا چاہیے، کہ توبہ کو ٹلاتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. بعض وقت توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے اور آخری وقت آ جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت توبہ کر لیں گے. آپ کا آخری وقت کب ہے پتہ نہیں، آخری وقت فوراً آ جائے گا. آپ کو موقع اور مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی نہیں معلوم. اس لیے چاہیے کہ فوراً روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے معافی مانگے، بخشش مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا پختہ عزم و ارادہ کیا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے. یہ طرز عمل ہمارا ہم سب کا ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں اور خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، بلکہ دنیا میں بھی بہترین خوشحالی اور برکتیں ہم کو عطا فرمائیں گے. ساری چیزیں جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے دیتے ہیں. جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، تواضع کا رویہ اختیار کرتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرتا ہے، تو پھر اس کا رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے. خوش ہو کر اس کی جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے. جو بیمار ہے تو بیماری اس کی جو ہے شفا میں بدل دی جاتی ہے. اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی جو ہے غنا میں بدل دی جاتی ہے، اس کو مال دے دیا جاتا ہے. اور بے اولاد ہے تو اس کو اولاد دی جاتی ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے تو بارش برسا دی جاتی ہے. باغات بنا دیے جاتے ہیں، نہریں جاری کر دیے جاتے ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ اسی استغفار سے دیتے ہیں. تو یہ کنجی ہے ساری بیماریوں کی، ساری مسائل کا حل ہے اس میں استغفار. اس کو پکڑ لینا چاہیے مضبوطی سے. امت اس کے پیچھے نہیں پڑتی. عام طور پر دیگر وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، ہر معاملے میں کرنا چاہیے. جب کوئی حاجت ہو تو استغفار کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے رجوع ہو رہا ہوں، میں رب سے بخشش مانگ رہا ہوں. اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگنا. تو اس میں فرما دیا گیا تم کو سب کچھ مل جائے گا، تم جو کچھ بھی چاہو گے. نہ صرف تمہاری خطاؤں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اخروی کامیابی کا باعث بنا دیں گے استغفار کو، بلکہ دنیاوی حاجتیں بھی تمہاری اس سے پوری ہو جائیں گی، اور تمہاری قوت اور طاقت اور شجاعت اور بدنی قوت اور صحت میں بھی اضافہ فرما دیا جائے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرم بن کر نہ پھرو. یعنی یہ سب کچھ باتیں تمہیں بتانے کے باوجود بھی تم ایسا جرم مت کرو، مجرم مت بنو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھو، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا اس کی عبادت میں، کیونکہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہی تمہاری پرورش کر رہا ہے، وہی تمہاری ساری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب ہے وہ معبود ہے، ایک ہی اصول ہوگا. جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو رب ہونے کا دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا ہے سوائے اللہ کے. اس پوری کائنات میں رب وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہماری زندگی کے سامان مہیا فرمائے ہیں، ہم کو سب کچھ اس نے عطا فرمایا ہے. تو عبادت اس ہی کی ہونی چاہیے. یہ بات بتا کر انہوں نے کہا کہ تم مجرم بن کر مت پھرو، بلکہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.